حضرات محترم، سورہ نمل کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی سلطنت عطا کی تھی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی، اور ایسے اختیارات اور طاقتیں عطا فرمائی تھیں جو نہ پہلے ملی ہیں نہ بعد میں ملی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پہ بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی۔ ان آیات کے اندر ان کا ایک مکالمہ ہے ایک چونٹی کے ساتھ۔ اب اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے کیسی عجیب طاقت عطا فرمائی تھی۔ چونٹی گفتگو کرتی ہے اور سلیمان سنتے ہیں، یعنی کیسی عجیب بات ہے۔ اور ایسا نہیں قریب سے، دور سے، میلوں دور سے سنتے ہیں۔ یہ اس پس منظر میں دو چار باتیں عرض کرنا مقصد ہے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ، ہم نے سلیمان کے لیے جمع کیے جنودہ، اس کے سارے لشکر، من الجن، جنات میں سے بھی، والانس، انسانوں میں سے بھی، والطیر، اور پرندوں میں سے۔ فہم یوزعون، اور ان لشکروں کا وہ معائنہ کر رہے تھے۔ کچھ سالانہ معائنہ ہوتا ہوگا، یعنی انسان بھی جمع ہوئے، جنات بھی جمع ہوئے، پرندے بھی جمع ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام ان لشکروں کا معائنہ فرما رہے تھے۔ اب وہ لشکر محسوس یہ ہوتا ہے گویا مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے، زمین پر چل رہے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہوں گے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے۔ راستے میں جس طرف جانا ہوگا لشکروں نے، کچھ چیونٹیوں کی وادی بھی ہوگی۔ اب اس کے قریب پہنچے، قالت نملہ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، سب کو مخاطب کر کے کہا، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ وہم لا یشعرون، پتہ بھی نہ چلے۔ اب وہ گزر جائے، انہیں کیا پتہ نہیں تھی چونٹیاں پھر رہی ہیں۔ اس لیے ان سے بچنے کے لیے تم اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ اب یہ کہا ہے چونٹی نے اپنی عام زبان میں، اپنی عام آواز میں، اپنی باقی ساتھیوں کو، اور سلیمان علیہ السلام نے میلوں دور سے اس کی بات سنی۔ اللہ نے کیسے عجیب طاقت عطا فرمائی تھی۔ آج ہم بڑے ناز کرتے ہیں نا ہماری ٹیکنالوجی پر، ہماری جناب بڑی جدید سائنس نے ترقی کر لی ہے، کہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جو اپنے ایک بندے کو اتنی طاقت دے سکتا ہے، اس اللہ کے اندر کیا طاقت ہو؟ اللہ اکبر۔ یعنی لاکھوں کروڑوں چونٹیاں اور لاکھوں کروڑوں حشرات الارض، بلوں میں رہنے والے، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے مقام پہ بات کریں، اللہ سب کی الگ الگ سنے گا۔ اس کا ایک بندہ اتنی سن سکتا ہے، چھوٹی سی چونٹی ہے۔ اور یہ تو اب سائنس نے اب جا کے ثابت کیا ہے، ابھی چند برس پہلے، کہ چونٹیاں باقاعدہ گفتگو کرتی ہیں، ان کی آواز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سائنس کا نظریہ یہ تھا کہ چونٹیاں گفتگو نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیمیکلی سگنل جو ہے ٹرانسمٹ کرتی ہیں، یعنی زبان نہیں ہوتی، وہ ایک سگنلز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ کرتی ہیں، دوسروں تک پہنچتا ہے اور وہ اس کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، پیغام کو۔ لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، وہ باقاعدہ گفتگو کرتی ہیں، ان کی زبان ہے۔ قرآن تو صدیوں پہلے کہہ چکا ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ صداقتیں، حقیقتیں آج ثابت ہوتی رہیں گی۔ قرآن تو اس کا محتاج نہیں ہے، یہ سائنس اس کے محتاج ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو اللہ کے بندے کا پھر رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا بندہ جب کسی نعمت کو محسوس کرتا ہے، اللہ کی جب کسی عنایت کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی، فتبسم، تو آپ مسکرا پڑے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر آپ مسکرائے، اور اس موقع پر یہ
کوئی کسی فخر کا اظہار نہیں کیا، اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں تھیں جو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ قال رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے یہ توفیق دے، ان اشکر نعمت، کہ میں تیری نعمت کا مزید شکر ادا کروں، تو مجھے مزید توفیق عطا فرما اور میں شکر گزار بن جاؤں، التی انعمت علیہ، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدیہ، میرے والدین پہ کی، وہ نعمت کیا ہے اور کیا تو عطا فرما مجھے، وان اعمل صالحا، تو مجھے وہ ہمت عطا فرما میں نیک عمل کروں، مزید نیک عمل کروں، ترضاہ، ایسے نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے کسی اللہ کے بندے کا رویہ جب اس پہ کوئی نعمت ملتی ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے میرے رب تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے بندے ہمیشہ ایسے موقع پر ایسی ہی بات مانگا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی مخلوق چونٹی اور سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور بادشاہ، ان کی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی بات سے سلیمان علیہ السلام نے کی رویہ، ان کی توجہ جو ہے کس طرف چلی گئی؟ اللہ کی نعمت کی طرف، اللہ کے شکر کی طرف۔ تو ہمارے ارد گرد جو ہے ہزاروں ایسے واقعات، ہزاروں ایسی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں کہ جن سے ہم ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھنا شروع کر دیں، غور سے سننا شروع کر دیں، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بس یہ ہمارا رویہ ہے، جو منہ میں ہے بس بولتے چلے جاؤ، جبکہ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے ہیں کہ ڈبل سنو اور سنگل بولو۔ یہ رویہ ہونا چاہیے، بس صرف انسان جو ہے ضرورت کے وقت بولے، ورنہ تو وہ زبان جو ہے بوجھ بن جائے گی۔ اور سنیں ڈبل، جائزہ لے، غور کرتا رہے، اور دیکھے بھی ڈبل، اور چیزوں کو دیکھے اور اسے سبق حاصل کرے۔ جس طرح چیونٹی سے سلیمان علیہ السلام نے شکر کا سبق حاصل کیا اور اللہ کے شکر ادا کیا، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ارد گرد روزانہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے سبق لیتے ہوئے ہم بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے۔ ایک دن اپنے گھر کے سامنے میں کھڑا ہوا، بچے گلی میں کھیل رہے تھے، بچے کھیلتے ہیں جیسے، اب 2 4 10 منٹ گزرے، اب 2 بچے آپس میں لڑ پڑے، لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، دوسرا رونے لگا، ایک کمزور تھا ایک طاقتور تھا، اور جو رونے لگا وہ بھاگا اپنے گھر کی طرف، اور دوسرے بچے سے اس نے کہا میں اپنی امی کو بتاتا ہوں، میں اپنی امی کو بتاتا ہوں، اور یہ کہہ کے دوڑ لگا دی اس نے۔ اچھا، میں دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ بچہ اب کیا کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر گیا، گھر جا کے اس نے امی کو بتایا نہیں بتایا اللہ جانتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، اسی قدموں واپس آیا اور بڑا خوش، پہلے رو رہا تھا پھر بڑا خوش، اور آ کے اس بچے سے کہنے لگا جس نے مارا تھا میں نے اپنی امی کو بتا دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کھیلنے لگے۔ اللہ اکبر، میں وہاں پہ کھڑا سوچ میں پڑ گیا، یہ کیا رویہ ہے؟ اس بچے کو جو اعتماد بخشا ہے کس چیز نے بخشا ہے؟ پہلے یہ رو رہا تھا، اب یہ ہنس رہا ہے، اسی اعتماد سے پھر کھیلنے لگ گیا۔ سوچتا رہا تو غور کیا تو سمجھ آئی کہ اس کو اپنی ماں پر ایک اعتماد ہے، ماں آئی نہیں ہے، ماں نے بچے کو کچھ کہا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا اعتماد ہے کہ جب میں نے اس کو بتا دیا ہے اب ماں جانے یہ بچہ جانے، میرا کام ختم۔ اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم اپنے مالک پر اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ جس طرح اس بچے کو اپنی ماں پر مان ہے اور ماں پر اعتماد ہے، کیا ہم اپنے مالک پر یہ اعتماد کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ میں نے اپنے مالک سے کہہ دیا اور اس کے بعد بس میں فارغ ہو جاؤں، اب میرا مالک جانے وہ جانے، کیونکہ اس اعتماد سے کہا نہیں ہوتا، وہ اعتماد ہوتا نہیں، وہ توکل ہوتا نہیں، اس لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اب بچے کی ساری پریشانی ختم ہو گئی، میں بڑا حیران پریشان ہوا
کہ نہ ماں آئی ہے، نہ اس نے ڈانٹا ہے، نہ اس نے مارا ہے، نہ اس نے کہا ہے، صرف ایک بتانے سے اس کی ساری پریشانی ختم ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اپنے سارے غم، ساری فکر، ساری پریشانی اپنی ماں کو سونپ دوں، وہ جانے اور یہ جانے۔ تو یہ رویہ ہونا چاہیے اللہ کے بندوں کا، وہ اپنے سارے غم، ساری پریشانیاں، ہر چیز اللہ کو سونپ دے کہ مالک تجھے نہ کہوں تو کس کو کہوں، اور اس کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ میں نے بتا دیا ہے۔ میں نے اس کے بعد ایک مضمون لکھا، اس کا نام لکھا کہ میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے۔ اب یہ رویہ ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بس میں اللہ سے کہہ دیا ہے، اب اللہ جانے، وہ مسئلہ جانے، اب اللہ اپنی حکمت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق جب چاہے گا اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے۔ یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق حاصل کرنا۔ 87 غالباً 87-88 کی بات ہے، یہ مارننگ واک کے لیے میں جا رہا تھا، جیسے ابھی بھی ہم جاتے ہیں، وہ یہ جو مہران بلاک میں گراؤنڈ ہے جس کو ڈونگی گراؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ملتان روڈ اس وقت ایسی نہیں ہوتی تھی، سنگل روڈ تھی، اور جو ہیوی ٹریفک چلا کرتی تھی ملتان والی، ٹرک بھی ہے اور ساری چیزیں۔ ہمیں جب سڑک پہ پہنچا، ایک کتیا اپنے 4 بچوں کو لیے سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ظاہر صبح کے ٹائم تھا تو بسیں زیادہ گزرتی ہیں، ٹرک بھی گزرتے ہیں۔ اب میں بھی کھڑا ہوں، وہ بھی کھڑی، اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، میری طرف دیکھ رہا ہوں۔ اب میرا خیال یہ تھا کہ چلا میرے ساتھ ساتھ ہی چلی جائے گا، لیکن اس نے جلدی کی اور اپنے بچوں کو لے کے اس نے سڑک پہ چھلانگ لگا دی۔ گاڑی آئی ایک طرف سے، تیز کار تھی، 2 بچے اس کے نیچے آ گئے اور ماں بھاگ کے آگے چلی گئی، اور 2 بچے پیچھے واپس آ گئے۔ اب 2 بچے ڈر کے پیچھے واپس آئے، 2 بچے وہیں مر گئے اور ماں آگے چلی گئی۔ اب نیچے گڑھے تھے، اس طرف اقبال ٹاؤن کی طرف گڑھے ہوا کرتے تھے، اب وہ گڑھے کے اندر اتری، اس کے بعد پھر اس کو بچے یاد آئے، پھر واپس آئے۔ اب 2 بچے پیچھے ہیں، اب ان کو لینے کے لیے پھر واپس آئی۔ اب ایک بچے سے اس نے کان میں کچھ کہا، وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب جو ہی وہ چلا، وہ کمزور ہے اور وہ ذرا تیز ہے، جو ہی وہ سڑک کے آخر پہنچی، ایک گاڑی اور آئی، تیسرا بچہ بھی چلا گیا، اب رہ گیا ایک۔ اب وہ بچہ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے۔ اب ماں پھر بھاگی اس کو بچانے کے لیے، لیکن وہ بھی نہ بچ سکا، وہ بھی ایک گاڑی کی نظر ہو گئی۔ اب 40 برس ہونے لگے، یہ منظر مجھے بھولتا نہیں، یعنی ایک لمحے نے اس ماں نے اپنا سارا کچھ کھو دیا، اور اس کے بعد وہ سڑک کے دوسری طرف کھڑے ہو کے اس نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عجیب آوازیں نکالی۔ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، اس کی آنکھوں کے اندر جو حسرت تھی، آج تک اس طرح کی حسرت مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ ہوتی سب کچھ لٹانے کی حسرت، سب کچھ لٹا دیا اس نے ایک ہی پل کے اندر، لٹ گیا سب کچھ۔ اور مجھے اس موقع پہ میرے آقا کی وہ حدیث یاد آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عصر کی نماز ضائع کر دی، گویا اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ میں نے کہا یہ ہوتا ہے سب کچھ لٹنا، ہم تو حدیث پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ سب کچھ لٹنا، کوئی اس کتیا سے پوچھے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سبق ہے اس واقعے کا کہ جب سب کچھ لٹتا ہے تو انسان کے چہرے پہ کیسی حسرت ہوتی، کیسی پریشانی ہوتی، کس طرح لٹاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس نے ایک نماز بھی ضائع کر دی، گویا اس کے بیوی، اس کے بچے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، گویا اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا مال اور اس کے اسباب، گویا سب کچھ لٹ گیا اور وہ خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے نہیں غور سے، ہمیں بس بولنے کی فکر ہوتی۔ اگر ہم خاموشی سے دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں، رویے دیکھیں، بازاروں میں، سڑکوں میں، ادھر ادھر ہزاروں واقعات بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ہزاروں چیزیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ سنبھالی نہیں جاتی، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ایسے گزر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں چونٹی کا یہ معمولی سی بات جو ہے، سلیمان علیہ السلام کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ اگر چونٹیوں کو ہی ہم دیکھیں غور سے تو چونٹیوں کی زندگی میں ہزاروں سبق ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ چونٹیاں جب سفر کرتی ہیں تو لائن بنا کے سفر کرتی ہیں؟ دیکھا کبھی؟
ان چونٹیاں جب زیادہ مقدار کے اندر نکلیں، ایک بل سے دوسرے بل میں جائیں، تو وہ ہمیشہ لائن میں سفر کرتی ہیں۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ میرے مالک نے سکھایا ہے۔ اب اگر ہم چاہیں تو چونٹیوں سے یہ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈسپلن کا سبق، نظم و ضبط کا سبق، لائن بنانے کا سبق، لیکن ہم نے چونکہ سبق نہ حاصل کرنے کی قسم کھائی ہوتی ہے، اس لیے ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے اس مخلوق کا ذکر قرآن کے اندر کیا، اور پوری سورت کا نام یہ رکھ لیا ہے۔ اس کو کوئی بات تو ہے، یعنی جس طرح اونٹ کا اللہ بڑے عجیب انداز سے ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ تمہارے ایک دوست جو لائف سٹاک میں وہ پنجاب کے ہیڈ تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے مجھے عجیب واقعہ سنایا۔ ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا اونٹ کا پیشاب، اونٹ نہیں، اونٹ کا پیشاب۔ میں نے کہا آپ نے عجیب موضوع چنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، عجیب نہیں ہے۔ جب میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اللہ کہہ رہا تم نے کبھی اونٹ پہ غور کیا کہ ہم نے کیسے اس کو پیدا کیا؟ تو اس آیت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تحقیق کا موضوع یہ بناؤں۔ تو میں نے اونٹ پہ تحقیق کی، اور میری تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اونٹ کے پیشاب میں کینسر کا علاج موجود ہے۔ اس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ یہ 15-20 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ریسرچ پیپر فلاں فلاں یونیورسٹیز کو امریکہ بھیج دیا ہے، اب اس پہ مزید آگے بات بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی سے اللہ جو ہے کوئی ایسی علاج دریافت کر دے۔ کینسر کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوتا ہے سبق حاصل کرنا۔ چونٹیوں کی زندگی کا پہلا سبق ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، کہ ہمیں نظم و ضبط سے زندگی میں کام لینا چاہیے۔ ڈسپلن اور نظم و ضبط گھروں سے سیکھا جاتا ہے۔ ہم گھروں میں بچوں کو سکھاتے نہیں، اور اسکول تو آج کل ویسے ہی کاروباری ادارے بن گئے ہیں، کمرشل بن گئے ہیں۔ اسکولوں میں جو تربیت کا مقصد ہے وہ ختم ہو گیا، اب صرف پیسے کمانے کا ذریعہ۔ اور چونٹیوں کی زندگی کا دوسرا سبق جو ہے خیر خواہی ہے، خیر خواہی۔ اب دیکھیں، ایک چونٹی جو ملکہ چونٹی ہوگی، جس نے اپنی ساری چونٹیوں کو آواز لگائی کہ چونٹیوں بچ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، خیر خواہی باقی سب کی۔ اب چونٹیوں کی زندگی سے اگر ہم سیکھ لیں کہ اپنی جنس کی، اپنی قوم کی، اپنے وطن کی، انسانوں کی خیر خواہی ہمیں کرنی، کسی کو تکلیف میں دیکھیں، مسئلے میں دیکھیں، مشکل میں دیکھیں، مصیبت میں دیکھیں، کوئی مسئلہ ہو تو جو ہم کر سکتے ہوں کریں اس کے لیے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کے لیے دعا ہی کریں۔ کوئی عملی ہیلپ نہیں کر سکتے، اس کو گائیڈ نہیں کر سکتے، راستہ نہیں دکھا سکتے، آخری حل یہ ہے کم از کم اس کے لیے دعا کریں۔ چونٹیوں کی زندگی کا تیسرا سبق یہ ہے امیر کی اطاعت۔ اب دیکھیں، ایک چونٹی نے آواز لگائی، ساری چونٹیاں بلوں میں گھس گئیں۔ ایک ہے نا، امیر ایک ہے، اور ہم تو امیر کی بات مانتے نہیں۔ اچھا، یہ ہمارے اندر ایک عجیب بری عادت ہے کہ ہم ڈسپلن قوم نہیں ہیں۔ کہیں بھی کوئی گروپ ہو، اسے کوئی امیر بنا دیجیے، ہر کوئی چاہے کہ میں اپنی مرضی کروں، اپنی مرضی کروں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ کو امیر بنایا، 17 سال کا نوجوان، اور اس کے ماتحت کون تھے؟ عمر، ابو بکر، عثمان، علی، یہ شخصیات اس کے زیر اثر تھے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک 17 برس کا نوجوان چونکہ حضور نے مقرر کر دیا، سب نے کہا آمنا وصدقنا، ہم اس کے ماتحت ہیں، اس کی بات مانیں گے۔ تو امیر اگر کسی کو بنا دیا جائے یا آپ نے بنا لیا ہے تو پھر اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم امیر بنا بھی لیتے ہیں تو بات نہیں مانتے، مرضی ہم اپنی کرتے ہیں۔ تو چونٹیوں کی زندگی سے اگر ہم یہ سبق حاصل کر لیں تو امیر کی اطاعت، پہلا سبق ڈسپلن، نظم و ضبط، اور دوسرا سبق خیر خواہی، دوسروں کا اچھا سوچنا، بھلا کرنا، اور تیسرا سبق امیر کی اطاعت ہے، اور چوتھا سبق محنت اور خود اعتمادی ہے۔ چونٹی بڑا محنتی جانور ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ بڑا سا کیڑا مکوڑا ہو، چونٹی معمولی سی، اس کو بھی کھینچ کے لے جائے گی۔ ایک نہیں 2 آ جائیں گی، 2 نہیں 4 آ جائیں گی، 4 نہیں 8 آ جائیں گی، لیکن جڑی رہیں گی، لگی رہیں گی، چھوڑیں گی نہیں۔
اور آخر اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے. آپ نے سنا نا مشہور واقعہ تیمور کا، ٹرائی اگین، کہ دوبارہ کرو. چونٹی چڑھتی رہی، گرتی رہی، چڑھتی رہی، گرتی رہی، چڑھتی، آخر کامیاب ہو. چھوڑا نہیں اس نے. چونٹی بات چھوڑتی نہیں ہے، لگی رہتی. محنت ہے خود اعتمادی. اب سردیوں کے موسم میں چونٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سردی سے مر جاؤں گی، تو گرمیوں میں ہی اپنا راشن اکٹھا کر لیتی اور سردیوں کا پورا انتظام کر لیتی. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں جو ہم چونٹی کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایسے نہیں سورت کا نام چونٹی رکھ دیا، اور ایسے نہیں سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ چونٹی کا ذکر کیا ہے. اس میں یقیناً کچھ ہمارے لیے بھی سبق ہے اگر ہم غور کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت اللہ.